लगभग 5 आखिर حسیری کا مطلب کیا ہے؟ میرا ہے دوسرا حسیری جاتی کا حدیث سے حوالہ، تیسرا حسیری اور خمرہ جاتی کا مطلب کیا ہے؟ چلیے پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ حسیری اور خمرہ جاتی کا اتہاس کیا ہے؟ حسیری اپنے نام کے آگے صرف میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب، ایران، عراق، ترکی، مصر، سیریا، ازبکستان اور لگ بھگ دنیا بھر کے کئی دیشوں میں لاکھوں لوگ اپنے نام کے آگے حسیری لگاتے ہیں، لیکن 99% لوگ اس کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ جیسے بال کاٹنے والے نائی اپنے نام کے آگے سلمانی لگاتے ہیں، بڑھئی اور لوہار کا کام کرنے والے سیفی لگاتے ہیں، اسی طرح کپڑا بننے والے جلاحہ سماج کے لوگ اپنے نام کے آگے انصاری لگاتے ہیں، جو مدینہ کے انصار کی نسبت سے مشہور ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے پوروج اور بزرگ بھی کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی آج کل کی جاتی نہیں ہے بلکہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بننے کا یہ ہنر آج سے لگ بھگ 5 سے 6 ہزار سال پرانا اتہاس رکھتا ہے۔ اتہاس کے بڑے بڑے عظیم علماء جیسے بخارا کے امام ابو اسحاق الحسیری، دمشق کے امام جمال الدین الحسیری نے بھی اپنے نام کے آگے فخر سے حسیری لگایا۔ اب جانتے ہیں دوسرا سوال، حسیری برادری کا حدیث سے حوالہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 381 میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پہ نماز پڑھتے تھے، یعنی کھجور کے پتوں سے بنی جانماز پر نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4913، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسیر پر لیٹے ہوئے تھے، یعنی کھجور کی چٹائی پر، اور آپ کے مبارک جسم پہ کھجور کی چٹائی کے نشان بھی پڑ گئے تھے۔ اور اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی مخملی قالین چھوڑ کر کھجور کی سادہ چٹائی کو اپنایا، کیونکہ کھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا سنت ہے۔ اب جانتے ہیں تیسرا اور سب سے اہم سوال، حسیری اور خمرہ کا مطلب کیا ہے؟ تو دھیان سے سنو، کھجور سے بنائی گئی چھوٹی چٹائی یعنی جانماز جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کو خمرہ کہا جاتا تھا، اور بڑی چٹائی جس پر کئی صحابہ ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے تھے اس کو عربی میں حسیر کہا جاتا تھا۔ اسی نسبت سے کھجور کی چٹائی بنانے والوں کو حسیری اور خمرہ کہا جانے لگا، اور میں اپنے نام کے آگے